السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں واقعہ بقرہ جو کہ وجہ تسمیہ بھی ہے اس صورت کا، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے والے جو ہم نے 8 رکوع کو آغاز کیا تھا اس کا ترجمہ بامحاورہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یہودی بنے اور عیسائی اور لادین، ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے عید سے یاد رکھو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تھی، پس ہم نے ان سے کہا ذلیل اور رسوا بن کر بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے ان کے اس انجام کو اس زمانے کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ جی اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں، واقعہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ یامر حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا یہ کہ ذبح کرو، بقرۃ گائے کو۔ قالوا کہا انہوں نے، اتتخذونا کیا بناتے ہیں ہم سے، ہزواً مذاق، کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو؟ قال اس نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالوا کہا انہوں نے، یہ جمع کا صیغہ ہے، قال واحد کا صیغہ تھا، یہ قالوا جمع کے لیے۔ کہا انہوں نے، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہیا وہ ہو۔ قال کہا اس نے، انہو بے شک وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے۔ یہاں آپ دیکھیں یہ یقول وہ کہتا، انہا ہا کا جو ضمیر ہے یہ گائے کے لیے ہے، وہ گائے جو ہے بقرۃ گائے، لا نہیں فارض بوڑھی، وا اور لا نہیں بقر بچھیا، بہت چھوٹی بھی نہیں اور بہت بوڑھی بھی نہیں، اوانم درمیانی عمر ہے، بین ذالک ان دونوں کے، فافعلوا پس کرو، ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا کہا، ادعو لنا دعا کرو ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال کہا، انہو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد ہے، فاقع شوخ رنگ کی، لونہا رنگ اس کا، تسر الناظرین تسر خوش کرتا ہے، ناظرین دیکھنے والوں کو، اس کا رنگ شوخ زرد ہے اور وہ خوش کرتا ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا کہا اس نے، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیا کیسی ہے وہ، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے،
علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر چاہتا اللہ، لَمُحْتَدُونَ ضرور ہدایت پانے والے ہیں یا اس کا پتہ معلوم کرنے والے ہیں۔ قال کہا، انہو بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، بقرۃ گائے، لا نہیں، ذلول کام کرنے والی، تثیرو ہل جوتتی، ارضا زمین پر، ولا اور نہ، تسقل حرثا پانی دیتی ہے وہ کھیتوں کو، مسلمۃ صحیح سالم ہے، لا شیاتا نہیں کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو کہا انہوں نے، الآن اب، جئتا تم آئے ہو، بالحقی حق لے کر یا صحیح بات کے ساتھ، فذبحوہا پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما اور نہیں، قادو وہ تھے، یفعلون کرنے والے، وہ قریب نہ تھے کہ وہ ایسا کرتے۔ جی اسٹوڈنٹس بامحاورہ ترجمے کو دیکھیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں تفصیل سے بتائے وہ گائے کیسی ہے۔ اس نے کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا، اس کے درمیانی عمر کی ہے، پس جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے جس کا رنگ شوخ ہے اور دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمیں بتائے گائے کیسی ہے، بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہے، جو زمین جوتتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب تم صحیح بات معلوم کر کے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، ورنہ قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ سلام۔ جی اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ اس کی تشریح میں سبھی آیات کی ایک ساتھ ہی ہم تشریح کریں گے، جس کو واقعہ ذبح بقرہ کے ریفرنس میں ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، ذبح بقرہ کا واقعہ۔ اس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص عامیل نامی جو مالدار شخص تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا بھی تھا۔ وہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا نے نکاح سے انکار کر دیا اور بھتیجے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور پھر بستی میں لاش کو پھینک دیا، اور صبح ہوتے ہی خود اپنے ساتھیوں سمیت قتل کا مدعی بن گیا اور نیک لوگوں پر قتل کا الزام لگا دیا۔ بالآخر یہ مقدمہ حضرت موسیٰ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاتل خود ہی شور مچا کر لوگوں کو کہہ رہے کہ اس کے چچا کو قتل کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ مقدمہ جب پہنچا تو اس مرحلے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا جائے تاکہ اس کا قتل جو ہے مقتول زندہ ہوگا اور قاتل کا نام بتائے۔ اب اس میں بڑی اچھی چیز جو بنی اسرائیل کے لحاظ سے کہ بنی اسرائیل ایک عرصے تک مصر کی سرزمین میں رہ چکے تھے۔ اہل مصر چونکہ گائے کو مقدس مانتے تھے، لہٰذا ان کی صحبت میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل کے ذہنوں میں بھی گائے کا مقدس ہونے کا تصور بیٹھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے گائے کے ذبح کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ سے وہ مخاطب ہوئے کہ اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟
تو اس پر حضرت موسیٰ نے کہا میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی مذاق بازی جاہلوں کا کام ہے. دراصل بنی اسرائیل کو یہ بات بڑی حیرت کی لگ رہی تھی کہ ہم مقدمے کا فیصلہ چاہ رہے ہیں کہ قاتل ڈھونڈ دو اور یہ ہمیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. ان دونوں کا تعلق کیا بنتا ہے؟ کیونکہ وہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے اس لیے وہ اسے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ اپنی حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی میں بھی مبتلا تھے کہ کس طرح اس معاملے کو ختم کیا جائے. اور اس لیے انہوں نے اتنے ہیلے بہانے کیے کہ ہم کون سی گائے لیں، کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کیا کرتی ہو. تو انہیں حکم دیا کہ وہ نارمل ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو. اگر اللہ نے حکم دیا وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے اتنے ہیلے بہانے کیے، رنگت اس کی ایسی ہو، نہ ہل جوتتی ہو نہ، تو پھر بالآخر یہ گائے بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کے ہاتھ سے ان کو مل گئی، اور اس کے لیے ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. یعنی وہ اب سستی نہیں تھی. پہلے تو وہ کوئی سی بھی چیز کو اٹھا کر، کوئی بھی گائے کو اٹھا کر ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن اب یہ بہت مہنگی والی بھاری قیمت کی گائے. دوسرے کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ گائے جو تھی ایک یتیم بچے کی، اور اس نے اس قیمت میں کہ جتنی اس کی کھال کے اندر گائے کے وزن کے برابر جو ہے وہ سونا بھر کے دیا جائے تو اس طرح. لیکن گائے کو بہرحال ذبح کیا گیا، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جب مقتول کے جسم کے ساتھ مارا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام اور قتل کی وجہ بتا دی کہ قاتل اس کا بھتیجا ہے. یہاں پر اب یہ چیز بڑی، یہ سبق جو بتاتا ہے بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. جس کا جرم ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اور پھر کہ آپ کسی طرح بھی جو کام کر رہے ہیں اس میں بہت بڑی چیز جو ہے آخرت کی طرف اشارہ بھی ہے، کہ جس طرح اللہ نے مقتول کو زندہ کیا کہ ایک گوشت کے ٹکڑے، اصل میں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا تھا، اس نے بیان کیا کہ مجھے کس نے مارا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح ایک آدمی نے خود ہی قتل کر کے تو الزام دوسروں پر لگا دیا، تو اللہ کے پاس سب اختیار ہیں، اور یہ کہ اس نے خود بھی تو مر جانا ہے، تو جاننے والا تو اللہ کی ذات ہے. اور موت، ایمان بالآخرت، عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس نے اب اس بندے کو زندہ کر دیا، تو اللہ کے لیے آسان کام تھا کہ وہ قیامت کے دن سب لوگوں کو قبروں میں سے اٹھا کھڑا کرے گا. وہ اس کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ چیز انسان کے اندر خوف خدا پیدا کر رہی تھی، تقوی کی طرف لے کر آ رہی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. تو وہ اللہ پر اور یقین کرتے ہوئے یوم آخرت پر یقین کریں، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں اور ان کو باس البعد الموت اور قیامت میں پیش ہونے کا تصور ان کے دماغ میں اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے کہ قیامت، موت کے بعد اٹھنا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور پھر قیامت کی جواب دہی کا تصور بھی ان میں مضبوط ہو جائے. تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اصل میں ایک بے گناہ کا الزام بھی ختم کیا، دوسری طرف لوگوں کے دلوں میں آخرت پر ایمان اور قیامت میں جواب دہی کا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرتے ہوئے ان کو یہ حقائق دکھائے. تو یہ ہمارے لیے واقع بقرہ کی حکمت اور تمام تر جو چیزیں اس کا شان نزول کے پس منظر کے ریفرنس میں کہ کیوں یہ نازل کیا گیا اور مسئلے کا حل کس طرح پیش کیا گیا، یہ بہت بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے.
وہ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور مزہ بھی آیا ہوگا۔ یہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے انسان کو، تو اس کو آپ کہیں کسی اور کو بھی بتا کر صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر کے کسی اور کو بتائیں، تاکہ جب بھی وہ کسی اور کو بتائے یا کہ جب تک وہ رہے اس کے دماغ میں بھی رہے تو ثواب آپ کو ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔